کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہیں اس افسوسناک قتل کے بارے میں، اس ناگہانی قتل کے بارے میں جو کہ سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کا ہوا اور کینیا میں ہوا، اور وہاں سے اب جو ہے وہ تحقیقات ابھی تک بہت زیادہ تو نہیں لیکن جو آ رہی ہیں وہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے. ہم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ یہ محرکات کیا تھے قتل کے اور وجوہات کیا تھیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کسی بھی رزلٹ تک پہنچنے، کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کہ کیا حالات اور واقعات جو ہیں وہ رہے ہوں گے. بہرحال آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا ہے جو کہ خوش آئند ہے، اور پاکستان کی صحافتی تنظیمیں یقینی طور پر یہ چاہتی ہیں اور مطالبہ بھی کر رہی تھیں کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. کیا کہا وزیر اعظم پاکستان نے، ذرا سنیے گا. ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. کینیا کے صدر سے خود بات کی، گزارش کی کہ وہ ہمیں تحقیقاتی رپورٹ فوراً بھجوائیں. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج پشاور میں ایک خطاب کیا کنونشن سے، اور اس میں انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ ان کے پاس کچھ ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ارشد شریف کو ملک سے جانے کے لیے مجبور کیا. کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا سنیے گا. ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی. میں نے اس کو بتایا جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی. مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. یہ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے جو کہ سابق وزیر اعظم نے شیئر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ارشد شریف صاحب پشاور ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور ان کی تصویر جو سوشل میڈیا پہ اب چل بھی رہی ہے وہ بھی پشاور ایئرپورٹ کی تھی. کیا عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی تھی، اور انہوں نے ایک صحافی کو یہ انفارمیشن دی اور ان کو یہ کیوں کہا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. بہرحال یہ کچھ سوالات ضرور اپنی جگہ پہ موجود ہیں جو کہ پوچھنے چاہیے، اور کیونکہ پشاور میں یا پشاور ایئرپورٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے انڈر ہے، ان کی حکومت ہے وہاں پہ، ان کے پاس مزید تفصیلات یقینی طور پر اس معاملے کے اوپر ہوں گی. یاد رہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کچھ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف کی ہیڈ منی جو ہے وہ انہوں نے مقرر کی ہے، اور انہوں نے اس سے مراد کیا تھی. ظاہر ہے کہ یہ وہ بھی ایک بہت ذمہ دار خاتون ہے، ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی سوالات ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے گا. میڈیا والوں پہ ارشد شریف کے ایکچولی ہیڈ منی ڈالا. انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کو پیسے دیے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کر دو، اسی واسطے وہ بھاگے ایونچولی. اور ہمیں پتہ ہے یہ جو انفارمیشن تھی اس کا بھی ظاہر ہے کہ پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری طرف آج یہ سارے جواب جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے بھی ہیں. اس سے پہلے جی ایچ کیو نے خط بھی لکھا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج 24 نیوز چینل سے بات چیت بھی کی. اس گفتگو کے اندر بہت اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ ارشد شریف کو کہاں سے خطرہ تھا، وہ کہاں گئے، کیوں گئے، کس نے مجبور کیا، اور یہ کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے ارشد شریف کے قتل کا. کیا کہا انہوں نے، ذرا وہ بھی سنیے گا. جی ایچ کیو کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں. کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے. سو دس اسپیکولیشن ہیز ٹو کم ٹو ریسٹ اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹو این اینڈ. یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا، کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ، وہ کیسے گئے، اس دوران کہاں پہ رہے. دیکھنا یہ ہے اس افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کس کو، ہو از دا بینیفیشری آف دس تھنگ جو یہ اسمیئر کیمپین چلائی جا رہی ہے. So this needs to come to an end. کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے.